تو ضرب کلیم میں اقبال نے ایک عنوان باندھا ہے عورت کا، تو اس کے ذیل میں پھر اقبال نے کئی باتیں کی ہیں. تو پھر ایک اور مضمون اقبال سے تھوڑا بعد ایک آدمی گزرے ہمارے ہاں، محمد حسن عسکری. تو انہوں نے پھر اس موضوع پر لکھا، کیونکہ وہ اقبال بھی شاعری اور ادب کے آدمی تھے اور یہ بھی ادب کے آدمی تھے. تو ادب میں زندہ انسانوں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں لٹریچر میں، شاعری میں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو اپنے مافی و ضمیر کو اظہار دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پاتے بعض دفعہ اظہار کے نقص کی وجہ سے. تو وہ جب کچھ لوگ شاعر یا اور ادب کے آدمی جب لکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے حالات کو، صورتحال کو موضوع بنایا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں گہرائی پکڑتی ہیں. وہ زیادہ گہرائی سے لوگ ایک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں سرسری، لیکن جو آدمی ادب کا ہوتا ہے یا شاعری کا ہوتا ہے وہ چیزوں کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھتا ہے. تو اس کا بھی وہی تجربہ ہوتا ہے، عام لوگوں کا بھی تجربہ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس تجربے کو ذرا زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اظہار میں بھی ان کی یہ قدرت ہوتی ہے لفظ پر کہ وہ پھر اس کو دوسرے کا تجربہ جب بناتے ہیں تو اس میں ایک شدت ہوتی ہے. مثلا ممکن ہے مجھے ایک غم ہے لیکن میری سطحیت کی وجہ سے مجھے آنسو نہ آ رہے ہوں، لیکن ایک حساس آدمی جب اپنے تجربے کو اظہار دے گا تو اس کا تجربہ اور میرا تجربہ نوعیت میں ممکن ہے کہ ایک ہو، لیکن اظہار کی قوت اس میں زیادہ ہوتی ہے، لفظ کو وہ زیادہ گہرائی سے جانتا ہے. تو اس سے وہ میرے اندر بھی کچھ گہرائیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ جو نیچے آنسو پردے میں پڑے ہوتے ہیں ان کو آنکھ تک اچھال دیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا پھر اس سے آدمی کے اندر اور بھی بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. حسن عسکری بھی اسی میدان کے آدمی تھے. تو بدقسمتی سے مذہبی لوگوں میں لفظ کے تنوع سے متعلق رہنے کی عادت نہیں رہی، کیونکہ ان کے مزاج میں حکم زیادہ ہو گیا نا، کہ ہر بات کو حکم بنا کے کرنا ہے، تو اس لیے یہ متعین کرنے کی طرف زیادہ جاتے ہیں چیز کو. تو اب اس لفظ میں کئی اور امکانات ہوتے ہیں، کئی اور گہرائیاں ہوتی ہیں. تو یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے اس جو لفظ میں کئی احساسات کی طرف کھلنے والے دروازے ہوتے ہیں یہ ان کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ متعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس جذبات کو درمیان میں نہیں لانا، ٹھیک ہے، تو بس ہم نے حکم لگانا ہے، کیونکہ جذبات اگر آ گئے تو پھر حکم اس شدت سے نہیں لگ سکے گا جس شدت سے ہم لگانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک محرومی ہے. اس لیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ادب سے متعلق یا بڑے لوگ یا شاعری میں بھی جو آئے وہ تھوڑے دین سے ادھر ادھر ہوتے ہیں. یہ ان کے اپنے مزاج کی ایک الگ مجبوری ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. تو حسن عسکری صاحب اب لارنس کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے شدت کے ساتھ مرد عورت کا جو ایک سمجھیں حیاتیاتی تعلق ہے، یعنی بدن کی سطح پر جہاں سے پھر یہ روح تک اٹھتا ہے بعد میں. تو انہوں نے بڑا اچھا اس کو آگے حسن عسکری صاحب نے کہا نا کہ ہمارے یہاں جو ہے کہ شادیاں یا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو آسمان میں ایک مابعد الطبیعی پن ہے، یعنی وہ مادے سے بلند ایک سطح ہے وجود کی، اور جسمانیت یا جوڑے جب بنتے ہیں تو ان میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مادیت ہی مادیت ہے.
تو اس تعلق کو وہاں تک اٹھا کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لے گئے. تو کچھ مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یہ تعلق جو ہے وہ مارجنلائز ہو گیا یا غیر اہم ہو گیا. مذہبی روایت پہ ہم کھڑے رہتے مسلم پر تو وہ ایسا نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک مصنوعی تصوف آیا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس میں عیسائیت کے چھینٹے بھی تھے، اس میں ہندو مت کے بھی وہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی تھا. وہ ظاہر ہے کہ انسان میں بدن کے تقاضوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دینے کی سہار نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے اور وہ مسائل پھر پیش آئے. اچھا، اس میں جو انہوں نے لارنس نے جو بیان کی یہ مسائل، اس میں بڑا مسئلہ وہ کہتے ہیں مشین آ گئی، یعنی ڈی ہیومنائزیشن یا انسان کا انسان نہ رہنا. وہ اصل میں یہ ہو گیا کہ مشین نے جگہ لے لی فطرت میں پروڈکشن کی. یعنی فطرت میں کچھ وسائل موجود ہیں، انسان اپنی فطری جو تخلیقی صلاحیت تھی اس کو استعمال کر کے ان کو کیا سے کیا بناتا رہتا تھا. لیکن بہرحال وہ دو انسان کا یا نباتات سے تعلق تھا، یا حیوانات سے تھا، یا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تھا. تو ہر سطح پر اس کا تعلق جو تھا وہ حیاتیاتی ہی تھا، یعنی حیات سے متعلق تھا. لیکن پھر تخلیق کی جگہ بعد میں آ کر مشین نے لے لی. مشین نے یعنی مشینری آئی، انڈسٹری آئی آپ کی. تو اس وقت اب ایک فائدے کا عجیب و غریب تصور پیدا ہوا مشین کے آنے کے بعد. وہ یہ ہوا کہ مشین اب جمادات میں سے ہے نا، یعنی پتھر کی نو کی شے ہے نا مشین حیات تو نہیں ہوتی نا اس میں. تو اب جب مشین نے کائنات میں تصرف کر کے زندگی کو کچھ سے کچھ کرنا شروع کر دیا تو فائدے کا ایک نیا تصور پیدا ہوا. یعنی اب ایک آدمی آج بھی ہے نا، آج کا آپ اگر آرکیٹیکٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جگہ استعمال ہو جائے زیادہ سے زیادہ. یعنی کیوں آپ کو ماڈرن آرکیٹیکٹ میں سپیس نہیں ملتی؟ یہاں باقی سب کچھ ملے گا لیکن ایک سپیس کا احساس ہے نا، وسعت کا، مکان کی وسعت کا، وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو بہت دبا ہوا آدمی ہے جدید آدمی جس کو ہم جانتے ہیں. تو یہ دیواریں بہرحال یہاں باہر کی دیواریں نہیں ہیں، مکان شعور کی ساخت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گھٹن وہاں تک چلی جاتی ہے تو وہ نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ فائدہ، یہ جگہ کیوں پڑی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی گلی کھلی ہے تو اس میں ریڑی لگا لو، اس میں پارکنگ بنا دو. اب گلی کھلی ہے، سڑک کھلی ہے تو کیا فائدہ؟ جب ہم اس میں پارکنگ ہوگی تو فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے، یا ریڑی لگے گی تو فائدہ ہے، اس میں ایک فائدہ ہے. تو فائدے کا ایک خالص مادی تصور، کیونکہ مشین کے آنے سے پہلے یہ خالص نہیں تھا. آپ جب جانور پالتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے قربانی کے وقت تو آپ کا حیات میں تو مشترک ہے نا. آگے پھر فرق پڑ گیا ایک اس کا، لیکن وہ زندگی ہے، پودا ایک زندگی ہے. تو اب اس وجہ سے خالص مادی تعلق انسان کے جو شعور کی ساخت تھی اس میں نہیں تھا. پہلی دفعہ مشین جب آئی تو مشین نے اس کو خالص مادی کر دیا. اب آدمی نے یہ سمجھا کہ فطرت کو اس سے زیادہ فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے جتنی کہ وہ سخاوت کر رہی ہے. فطرت سخی ہے لیکن
اب ان انسان نے یہ سمجھا کہ فطرت میں ایک اور شے آ گئی جو فطری نہیں تھی، وہ ہے مشین۔ اس نے جو فائدے کا تصور نیا پیدا کیا وہ حیاتیات کی سطح کا خالص مادی تھا، یعنی باقی ہر سطح پہ پہلے آپ کو روح نظر آئے گی، حیات نظر آئے گی، لیکن مشین نے آ کے حیات کو سک کر لیا اندر سے۔ یعنی مشین کا تعلق اور کائنات کا تعلق یہ بالکل حیاتیاتی یا نامیاتی یا پھر بعد میں روحانی نہیں ہے، وہ تو جمادات ہیں۔ تو مشین غیر حیاتیاتی ہو کر جو فائدہ لے رہی ہے حیات سے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب مشین کے آنے کے بعد زندگیوں میں جو آپس میں ایک تعلق تھا لینے دینے کا وہ خالص مادی ہو گیا۔ جب وہ خالص مادی ہو گیا تو اب یہ ہر جگہ پھیل گیا۔ یعنی ایک آدمی گل و بلبل کی شاعری پہ پھر ہنسیں گے کہ بلبل، یعنی اب یہ کہ گل کی وفا بھی دیکھی، گل کی وفا بھی جانی، دیکھی جفائے بلبل، یک مشت پر پڑے ہیں گلشن میں جائے بلبل۔ اب یہ نہ لفظ کے ساتھ خالص مادی تعلق کے علاوہ کوئی تعلق رہا کہ یہ اثر کرے، اور نہ ہی زندگی سے ایسا تعلق رہا کہ باغ کا کیا فائدہ، اس کو کاٹ کر یہاں پر فیکٹری لگاؤ، کھیت کا کیا فائدہ، اس کو ختم کر کے یہاں پر سوسائٹی بناؤ۔ تو فائدہ خالص مادی ہو گیا۔ یعنی یہ مادی فائدہ، یعنی مادہ بلا روح، جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہ تعلق مرد اور عورت کے تعلق میں جب اثر انداز ہوا تو اب لڑکا لڑکی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کمائی کتنی کرتی ہے، لڑکی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کمائی کتنی کرتی ہے، اور دو زندگیوں کے ملنے کا نتیجہ تیسری زندگی یعنی کہ بچہ وہ پیدا کرنا۔ اب نقصان ہے مادی کی، عورت کو چھٹی لینی پڑے گی، مرد کو چھٹی لینی پڑے گی، یا اگر وسائل ہیں تو ان پر ان کو صرف کرنا پڑے گا، لہذا بینک بیلنس بڑھاؤ۔ یعنی کیا ہے، درہم اور دینار جمادات تھے، بت جو مشرکین عرب پوجتے تھے جمادات تھے، جدید آدمی جس مال کو پوج رہا ہے وہ جمادات ہے۔ وہ ڈالر ہو تو بھی ادنا سطح کی جمادات میں سے ہے، اور وہ آپ کا گاڑی ہو تو یہ عالم جمادات میں سے ہے، موبائل جمادات میں سے ہے، ٹھیک ہے، جوتے کپڑے تھنگ جس کو کہتے ہیں آپ، اب یہ شے یہ جمادات میں سے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر والی شے ماں سے اللہ والی نہیں ہے۔ کنزیومرزم میں جو شے ہے، یہ جس سے یہ دنیا چل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ جمادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ انسانوں کے درمیان ذاتی تعلق ختم ہوا اور صفات نے اس کی جگہ لے لی۔ صفات بھی وہ جو اس سے فاصلے پر ہے۔ مثلا ایک آدمی ذہین ہے، ذہانت اور اس کی روح ان کا آپس میں قرب ہے، ٹھیک ہے، اس کے شخصی اوصاف جو ہیں ایک فرد میں پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا فرد کے ساتھ جسمانی ہی صحیح تعلق بنتا ہے، لیکن اس کا مال، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، یہ سب اس سے فاصلے پر ہیں۔ تو شے جسم سے فاصلے پر ہے، جسم روح کا گھر ہے اور کوٹھی جسم کا گھر ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ فاصلہ بڑھ گیا. تو اتنے فاصلے سے تعلق ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، مادے ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوٹھی والے سے تعلق اس کے جسم تک جائے گا، روح تک نہیں جا سکتا، کیونکہ مادے کے ساتھ ہی تعلق آپ کا بنائے گا. لیکن صفات ظاہر ہے کہ یہ مادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی میں بہادری ہے، سخاوت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اخلاص ہے، ایثار ہے، انکسار ہے، سب ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اب ظاہر اس کے جسم سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اوصاف روحانی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں رہے، ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. اب آدمی سے ایک سوال اگر کیا جائے نا کہ فلاں آدمی کے پاس مال کے سوا کیا ہے، تو موجود دنیا میں یہ سوال لغو ہے، یعنی سب کچھ ہے. یا اور فلاں آدمی کے پاس سوائے مال کے کیا نہیں ہے، تو یہ بھی سوال فضول ہے کہ کچھ بھی نہیں. صحیح؟ تو یہ ہو گیا کیا؟ خالص مادی تعلق، خالص مادی. اور یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا ہے مشین کی وجہ سے. یعنی انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس تعلق کو صفات سے ذات تک نہیں جانا چاہیے. محض صفات کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں ایک صفت ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ مادی. ٹھیک ہے، تو اس شے کو دریافت جس شدت سے کیا. دیکھیں، جب ہم بولتے ہیں جنس، تو اس کا استعمال ہم چونکہ گھٹیا لوگ ہیں نا، تو مطلب جہاں چالاکی زیادہ ہو، بھول پن کم ہو، آپ سمجھیں کہ وہ لوگ گھٹیا ہیں. گھٹیا لوگوں میں چالاکی زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں چالاکی بہت ہے. آپ کو بڑی قوموں میں یا بڑے لوگوں میں کہیں بھی چالاکی نہیں ملے گی. مگر اللہ نے یا مشرکین کی صفت بیان کیا یا فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، کسی ایک نبی کے ساتھ نہیں کیا. تو خدا اپنی مخلوق کے ساتھ ہر سطح پر متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات. لیکن کیا ہوا کہ یہاں پر ہر لفظ کو جب تک آپ گھٹیا سطح پر اتار کر نہ لے آئیں، تسکین نہیں ہوتی. تو جنس کیا ہے؟ جنس اصل میں دو کا ایک ہونا ہے. حیاتیاتی سطح پہ دو کا ایک ہونا. اسی لیے جو یہ بڑے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب شعور اور لفظ میں تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ بھی ایروٹک ہے. یعنی آپ کو ایک لفظ کا نیا مطلب پتہ چل گیا تو 2 دن تک خوشی سے نیند نہیں آتی. یہ جدید آدمی کو تجربہ ہو سکتا ہے، وہ ہنسے گا آپ کی طرف دیکھ کے کہ یہ کون سا لطیفے چھوڑ رہے ہیں. یہ دو کا ایک ہونا کیا مطلب ہے؟ دو جنس آپ نے بتایا. یار عورت اور مرد ایک دوسرے کا بیٹر ہاف کہلاتے ہیں. جب عربی میں آپ زوج بولتے ہیں، جوڑا مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مرد اور عورت یہ ایک ہیں، آزمائش کی دنیا میں انہیں الگ رکھا گیا. جب ادھورا پن ختم ہو تو اس سے بڑی سرشاری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اب اس کو مستقل رکھنا ہے. کچھ ایسے تقاضے جبلت کے، جبلت کیا کرتی ہے؟ جبلت کا ایک بڑا وظیفہ ہے 2 کو 1 کرنا. کھانا جب آپ کھاتے ہیں وہ آپ کا غیر ہے، لیکن آپ کا کھانا، کھایا ہوا کھانا آپ بن جاتے ہیں. تقاضا یہ جبلی ہے. بکریاں بھی کھاتی ہیں، درندے بھی کھاتے ہیں، جبلت ہے نا. تو 2 کو 1. لیکن اب اس کو حیوانیت کی سطح سے اٹھنے نہیں دینا.
یہ پوری یونیورسٹیوں کالجوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کو ہو جائے تو بچے پیدا نہ ہوں، کیونکہ وہ پھر ایک طرف وہ پیدا کر دیتے ہیں تعلق میں. یہ نہیں ہونے چاہیے. جذبات نہ ہیں، جذبات نہ بیچ میں. ہاں جذبہ ہے ہی یہ نا. جذب کرنے کو آپ کہتے ہیں نا، جیسے پانی نے زمین نے پانی کو جذب کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ جذب ہے. جذب ہے ہی یہ کہ جہاں دوئی ختم ہو جائے. یہ عشق، محبت، تعلق، یہ سب جذب ہے، یہ سب جذبہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. بس ایک مستقل دوئی رہنی چاہیے. اور اگر یہ ایک دوسرے سے ملے بھی، عارضی ہو. آپ جب بول رہے ہیں نا مغرب پہ تنقید کرتے ہوئے بولے جا رہے ہیں کہ جی مغرب نے بڑی کرپشن کی ہے کہ انسان، آپ دیکھیں ہم مغرب کے پیچھے چلیں گے تو مرد اور عورت کا تو تعلق چلتا ہی نہیں، وہ تو 2 دن بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کی ان کے ہاں نظریاتی بنیادیں ہیں. وہ 2 اور 2 4 کی طرح سیدھے ناک کی سیدھ میں جا رہے ہیں. ان کا تو یعنی آپ کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بدتمیزی ہی چاہیے انسان کے لیے. سب سے مہلک شے تقدس ہے. ہم نے تقدس کو اپنا نقش پا بنانا ہے تہذیب کا. کون سا تقدس وقدس ہوتا ہے؟ ہم نے بچے بدتمیز کرنے ہیں، ورنہ مذہب کی جڑ نہیں کٹ سکتی. ہم نے عورت اور مرد کو مل کر ایک نہیں ہونے دینا، ان کو الگ رکھنا ہے. ایسی تہذیب بناؤ کہ یہ چل نہ سکے. اب مرد چاہیے جو چلا کے دکھائیں. یہ ہے انقلابی اقدام. ڈرامے دیکھ کے داڑیاں بڑھا لینے سے کوئی مرد بنتا ہے؟ تو یہ جو ظاہری اوضاع ہیں، باڈی بلڈنگ کر لیں، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا جو پچھلے ہم نے کہا کہ آپ میل ہیومن ذرا بہتر بن جائیں گے. داڑیاں رکھ لیں، مونچھیں بڑھا لیں، کر لیں. مین نہیں بننے والے. یہ ایک سائیکک پیٹرن ہے، مین ہوڈ جس کو کہتے ہیں. تو اب رونا کیا ہے؟ آگے بھی پوری گفتگو میں یہی ہے. میں اب اس کو جلدی سے اب پڑھتا ہوں. تو میں لارنس کے بارے میں ویسے بتا رہا تھا کہ اس پہ الزام بہت ہیں، لیکن اس جیسی انگریزی جو ہے وہ، مجھے تو نہیں آتی انگریزی، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو یعنی جیسا لکھاری یہ ہے آپ کوئی لا کے نہیں دے سکتے، ظاہر ہے. اور جو الزام اس پہ لگے وہ بھی لگے، لیکن اس نے جیسے چیزیں دریافت کی ہیں اور بیان کی ہیں تو آدمی، یعنی وہ کہا نا اس نے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتابی کیڑے کو لوگ پسند کیوں نہیں کرتے. یعنی کتاب تو بہت اچھی چیز ہے، کتاب کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کتاب پڑھنی چاہیے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں. یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے آدمی نے جو کتاب کا یعنی کئی زبانیں جانتا تھا، 16-17 زبانیں، ٹھیک ہے، اور کہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کتاب پڑھنے والے کو لوگ کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور کتابی کیڑا یہ ایک فریز ہے جو توہین آمیز ہے اور زیادہ کتابیں پڑھنے والوں کے لیے ہے. تو کیوں؟ اور اس کی وجہ خود اس نے بتائی کہ کتاب کھل نہیں سکتی تجربے کی کمک کے بغیر. یعنی جو آدمی جینے کی سطح پر، زندگی کی سطح پر ناقص ہے، کتاب اس کو کچھ نہیں دے گی. کتاب آپ کے تجربے میں گہرائی پیدا کرتی ہے، اس کو کئی ڈائمنشن دیتی ہے، اس کو ریشفل کر دیتی ہے، ارینجمنٹ بدل دیتی ہے. لیکن بہرحال آپ کا تجربہ کتاب سے متعلق ہونے سے پہلے ہونا چاہیے نا.
کتاب پڑھنے والے لوگ عملی زندگی میں نالائق لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہ جب کتاب پڑھ کے دنیا میں جاتے ہیں تو عملی زندگی کا تجربہ رکھنے والے لوگ ان پہ ہنستے ہیں. اس کا ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بچہ منطق پڑھا, اس نے منطق پڑھی, گھر میں آیا, ابا جی سے کہتا ہے ماں نے صبح انڈے ابالے 2, تو ماں باپ اور بچہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بچہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو تجربہ نہیں, زندگی کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بوریت تو نہیں ہو رہی. اچھا, میں کہا آپ کہیں گے کہ آج کدھر یہ کیا پتہ نہیں کیا. میں سوال بھی اسی نہیں کر رہا, میں نے کہا آپ سن لوں, سننا بیٹھے. ہاں لیکن چلے. تو ماں نے کہا کہ بھائی انڈے دیے 2 ابال کے. تو باپ نے دوران میں اس سے پوچھا بچے سے کہ بھائی اب لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, اور یہ لوگ ہیں جاہل ان پڑھ, ان کو کیا پتہ. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی کتاب جس کے تجربے سے وجود میں آئی تھی کبھی انسانی تاریخ میں, وہ ان پڑھ ہی تھا. تو وہ یعنی پورا علم ان پڑھ لوگوں کے تجربات کی خیرات ہے. کل زبان انہوں نے بنائی, کل تجربات کو زبان میں انہوں نے بیان کیا. تم نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فن تیار کیا اور اب تم ان پہ ہنستے ہو. تو وہ پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے, کیا پڑھتے ہو, مدرسے میں گئے ہو, کیا پڑھتے ہو, بڑا علم شلم حاصل کر. انہوں نے کہا ابا جی میں بڑا پڑھا ہے, میں نے آپ کو تو نہیں بتایا جا سکتا. کیا؟ انہوں نے کہا مثلاً پھر بھی کہتا ہے یہ جو 2 انڈے ہیں نا, میں ان کو 3 ثابت کر سکتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ اچھا 2 کو 3 ثابت, مجھے بھی سمجھاؤ کیسے. وہ کافی دیر سمجھتا رہا, باپ کو سمجھ آئی نا. بیٹا تھوڑا اور چوڑا ہوا کہ دیکھو میں واقعی جو ہے وہ یعنی ڈفرنس ہے. بیٹا بہرحال باپ سے کٹ کے اس نے زمین پر ایک نیا درخت بننا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کٹنے کی کوشش میں اس کا بیج ہونے سے انکار شروع کر دیتا ہے. یہ ایروگنس ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یعنی باپ کو باپ مان کے اس پہ احسان کرنے کا مرض اب جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ باپ نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیا ہے, پھر بتایا یہ ہے, پھر تفصیل اس نے پھر نہیں سمجھ آئی. باپ آخر تنگ آیا اور اس نے کہا بیٹا بات سن, یہ جو 1 انڈا ہے نا یہ تیری ماں کا, 1 میرا, اور تیسرا تو کھا لے. یہ ہے تجربہ. تو جس آدمی پہ جس کے پاس تجربہ نہیں ہے کتاب اس پر نہیں کھلتی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اب انہوں نے آگے اپنا نوٹ دیا ہے کہ اگر لارنس پروٹیسٹنٹ نہ ہوتا, کیونکہ یہ خود روایت کے چکر میں نا کیتھولکس کے اور ان لوگوں کے بہت قریب تھے اپنا حسن عسکری صاحب, تو پروٹیسٹنٹزم کو یا ہمارے ہاں اہل حدیثیت کو یا اس کو یہ روایت کے لیے مضر, مہلک یا اس کی مخالف تحریک سمجھتے ہیں. اس کا بڑا سارا ملبہ انہوں نے ان پہ ڈالا ہے, لیکن بہرحال اس کا دفاع پاکستان ہی میں کچھ بڑے لوگوں نے کیا. اس سے ابھی آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ضائع کر دینا ہے. جب آپ کو دلچسپی ہوگی تو پھر بتائیں گے. وہ بھی بہرحال بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ اہل حدیثوں کو بھی اس میں رگڑے جائیں, اور خاص کر اس کو. تو ایک زمانے میں اہل حدیثوں میں بھی بڑے لوگ ہوتے تھے. تو اگر لارنس پروٹیسٹنٹ نہ ہوتا, یا اگر وہ مشرقی نظریات سے اس قدر نہ بھڑکتا, تو وہ یورپ کی موجودہ زندگی کو کس طرح دیکھتا. کیونکہ اس نے الزام سارا مثالیت پرستی اور قرون وسطیٰ کی عیسائیت پہ ڈالا ہے نا, تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مشرقی نظریات ہی ہے نا. یہ سوال ذرا پیچیدہ ہے, یعنی ہم اس سوال کو نہیں دیکھتے کہ اگر یہ وہ اپنی جو اس کی ایک ساخت تھی
یعنی اتھارٹی سے بغاوت کی. جتنا بھی ہو، بہرحال ایک زمانے میں جو بھی لوگ انسانی مسائل کے بارے میں بولتے رہے وہ مذہب یا روایت کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے. جدیدیت کا مسئلہ، آزادی خود بڑا مسئلہ تھا، اس کو وہ چیلنج کرنے پہ تیار نہیں تھے. تو یہ لارنس ہو یا روسو یا رائخ، یہ جو پرانے لوگ ہیں جن کے نام آئے پیچھے، یہ بھی اسی مسئلے کا شکار لوگ ہیں. ان سے یہ اسی لیے حل نہیں ہو سکا. تو یہ سوال ذرا پیچیدہ ہے. یعنی ان کا بس یہ تھا نا کہ غیر نظریاتی ہو کر آپ یا غیر جانبدار ہو کر نظر ڈال ہی نہیں سکتے. تو لارنس کیسے ڈالتا؟ ٹھیک ہے. تو وہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ادب کا آدمی تھا جس میں آپ کا لاشعور بہرحال بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یعنی یہ قانون تو نہیں لکھ رہے نا آپ، اب ادب لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کا اصل آدمی جتنا دل چھپائیں وہ باہر آتا ہے. اسی لیے ادب کی جب وہ کرتے ہیں تنقید تو اس میں ایک نفسیاتی تجزیہ مصنف کا بھی ہوتا ہے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کر دیکھے چیزوں کو، یہ ممکن نہیں ہوتا. وہ بہرحال اپنا ایک جو اس کا پیچھے ورثہ ہوتا ہے، تاریخ ایک ذہن میں اس کے بناتی ہے نا کچھ چیزیں، اور ڈیولپ ہوتا ہے آدمی ایک خاص طرح سے، تو اس کو آدمی ختم کر کے دیکھ نہیں سکتا دنیا کو نا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے شعور کی تخلیق کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ تخلیق ہونے کے بعد پھر دنیا کو اس سے جب دیکھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو پاؤں سے چل کے جائیں اور کسی دوسری جگہ جانا ہے تو اپنے پاؤں کو کہیں چھوڑ کے چل کے جائیں. ایسا نہیں ممکن. تو بہرحال آپ کے پاؤں کچھ خاص طرح کے بن گئے، ہاتھ بن گئے، ان کا ایک استعمال کی عادت بن گئی، وہ ہر جگہ رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو اگر لارنس پروٹیسٹنٹ نہ ہوتا یا اگر وہ مشرقی نظریات سے اس قدر نہ بھڑکتا تو وہ یورپ کی موجودہ زندگی کو اس طرح دیکھتا. یہ سوال ذرا پیچیدہ ہے، فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ لارنس نے مغرب کی موجودہ جنسی زندگی کا جو پس منظر بیان کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے. تو اب ان کو تھوڑا سا نا وہ اس کے اس پہ ہے، میں عرض کر چکا نا کہ روایت کے پہلو سے. جی اس وقت تو ہم جنسی زندگی کے ان مظاہر تک ہی رہیں گے جن کی طرف لارنس نے اشارہ کیا ہے اور جو اب مغرب سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور یہ 1960 کی بات ہے، اور یہ مضمون انہوں نے 60 میں نہیں لکھا ہوگا تو 50 میں لکھا ہوگا، آگے پیچھے یہی 60 میں لکھا ہے. یہ مضمون 60 میں لکھا ہے، یہ 1960 میں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، 60 میں لکھا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنے سامنے دنیا کے حالات. یعنی آپ اگر انٹرنیٹ والوں سے پوچھیں کہ انسانوں کو موجود دنیا میں سب سے زیادہ فرسٹریشن کیا ہے تو وہ آپ کو وہی بات بتائیں گے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ، میں نے ایک دوست سے پوچھا ویسے ہی کہ یار یہ 40-50 ہزار کے موبائل لیے جا رہے ہیں، ضرورت ہے کوئی نہیں. تو ایک تو ہو گیا اسٹیٹس کی ضرورت، لیکن یہ بات کی بات ہے. اب اتنا موبائل مہنگا تم نے لے لیا، فلمیں ہی دیکھنی ہیں تو دیوار جتنی سکرین آتی ہے اتنے پیسوں میں بہت اچھی، وہ لے لو. تو کئی لوگوں آئے بائیں شائیں بھی آتی ہے، وہ میل بھی آتی ہے، یہ بھی سارا دن تم لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہو تو میل ادھر دیکھ لیا کرو، لیپ ٹاپ بھی تو ہے نا. یہ اتنا بڑا گناہوں کی پوٹلی لے کے تم ہر وقت اپنے قیامت والے دن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کے گلے میں وہ ایک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہے کہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اس کا، وہ اب لگتا ہے وہ یہی ہوگا، وہ موبائل جو ہے نا، یہ ہے ہاں وہ موبائل ہی ہوگا. تو اسے میں کہا یہ پرائیویسی کی قیمت ہے. یہ جو لوگ دیتے ہیں نا اتنے مہنگے موبائل جو لیتے ہیں تو یہ، اور یہ بڑی سکرین پہ نہیں لیتے، مطلب یا تو تم نے ای میل فلاں ڈیمانڈ چیک کرنا ہے تو لیپ ٹاپ یہ سب آفس میں بیٹھے ہو سارے کام کرو، اس میں دیکھو. نہیں دیکھنا اس میں تو فلم دیکھنی ہے کوئی تو اتنی بڑی سکرین میں یار وہ پتہ نہیں 4K اور فلاں ڈیمانڈ کون سی کوالٹیاں آ گئی ہیں، وہ تم پوری دیوار پہ پھیلا دو تو وہ سینما گھر میں بنا لو تم اس کو.
لیکن اتنا سا تم نے لیا ہوا ہے اور اتنے بڑے، بھائی موبائل تمہیں ای میل فلان دماغ چیک کرنا ہے نا، تو چند لوگوں کی ضرورت ہوگی. چلو ایک آدمی کو دستخط نہیں لینے آتے، بند کرنے آتے، وہ 40,000 کا موبائل جیب میں لے کے گھوم رہا ہے. کون سی فرسٹریشن ہے؟ جدید آدمی کس مسئلے سے اس وقت دو چار ہے؟ ہم ذرا کہتے رہتے ہیں ڈھکی چھپے لفظوں میں کہ بد نظری بد نظری بد نظری، اس کو پھیلائیں. عورتوں مردوں میں حیا نام کی شے نہیں. مردوں کے چہروں پہ لکھا ہے کہ یہ بے غیرتوں کے چہرے ہیں، منہ پہ لکھا ہے. مطلب آپ کسی کیفیت میں مستقل رہیں تو اس کا چھاپا لگ جاتا ہے منہ پہ. یہ قیافہ شناسی کیا ہے؟ فیس ریڈنگ کیا ہے؟ وہ نہیں ہوتی فیس ریڈنگ. کیا دوسرے کو خود ہی چڑھا کے پھر اس کے بعد جب وہ یعنی خود نظر لگواتے ہیں تو کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے. نہیں بھائی، تم نے نظر مروائی ہے، نظر لگی نہیں تم کو، اور پھر اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت تو ہم جنسی زندگی کے ان مظاہر تک ہی رہیں گے جن کی طرف لارنس نے اشارہ. یہ ایک عام بات ہے. سائیکالوجی والے اور آگے پیچھے آپ کو لوگ بہت ملیں گے جنہوں نے ایک تکلف کے ساتھ جھوٹ کو اپنا رکھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہر ویسے ریلیشن میں جھوٹ ملے گا بے تحاشا، لیکن یہ جو معاملات ہیں نا عورت اور مرد کے ریلیشن میں، ان میں آپ کو جتنا جھوٹ ملے گا شاید ہی کہیں ملے. نوجوانوں کے چہرے زرد، آنکھ میں چمک کوئی نہیں، ہاتھ میں قوت کوئی نہیں، ٹانگیں لرز رہی ہیں. ٹھیک ہے، بزدل ترین. مطلب میکبت کون تھا جس کی لیڈی میکبت ہے؟ میکبت وہ ایک بزدل آدمی تھا، وہ ایک ڈرپوک آدمی تھا، خواہ چالاک آدمی تھا. اور دوسری بات اس میں کیا تھی؟ وہ توہم پرست تھا. ہاں، یہ مرد بن جائے وہ کیا ہے؟ مولانا روم کا شعر کیا خوب ہے. مولانا نے فرمایا کہ ان کو مولانا زیادہ حفظ ہے یار. وہ حسیب وہ جو ہے نا کار دونا والا کیا ہے؟ کار مرداں روشنی و گرمی است. ٹھیک ہے، کار مرداں روشنی و گرمی است. میکبتھ میں نہ روشنی تھی شعور کی، نہ گرمی تھی وجود کی، نہ بہادر تھا، بزدل تھا اور مکار تھا، توہم پرست تھا. تو کیا ہے؟ کار دونا. مرد کا متضاد کون ہے؟ کار دونا دنیا کے اسیر، کار دونا یعنی گھٹیا لوگوں کا، کار مرداں جو دنیا سے بلند ہوتے ہیں، دنیا جن کے نیچے اور وہ دنیا پر ہوتے ہیں، وہ ہیں مرد. لیکن کار دونا ہی لو بے شرمی است. بے شرم ہوں گے، بزدلی کو سمجھداری کے عنوانات دیتے. ہیلا کیا ہے؟ بے شرمی. بزدلی کو عقلی جواز دینا بے شرمی. بے شرم آدمی کیا کرتا ہے؟ اور ہیلا مسئلہ، ہیلا کیا ہے؟ ہیلا متضاد ہے روشنی کا، اور بے شرمی متضاد ہے گرمی کا. تو ایک بزدل ہوگا، دوسرا مکار ہوگا. یعنی مکاری وجود کی گھٹیا ترین سطحوں پہ رینگتی ہے.
جہاں مکاری ملے گی وہاں آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں ہونا سسک رہا ہے. مکاری تو نہیں، مرد مکار نہیں ہوتے، توہم پرست نہیں ہوتے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے کہ تقدیر کا بہانہ بنا لینے والا ہیلا جو مکار ہوتا ہے. جہاد کیا ہے؟ آدمی ہے وہ صرف جو تقدیر لکھتا ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کائنات کی تقدیر بدلنے آتا ہے. نہیں ہوتا تو کیا ہے کہ جو ہو گیا نوجوان نسل، اگر آپ ان کا ایک لفظ میں ان کو تجزیہ کرنے جائیں نا کہ یہ کیا ہے، تو یہ شہوت کے کیڑے ہیں. شیشے کے سامنے مٹھائی کی دکان پر غریب کے بچے کی طرح ترس ترس کے تھک جانے والے، شہوت کی اسیری میں سسک کر تھکنے کا مزاج تاریخ میں پہلی دفعہ سائبر ایج کے آنے کے بعد پیدا ہوا ہے. انسانوں کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، لیکن جبلت عدم تسکین کی حالت میں اپنے ہدف کو دیکھ دیکھ کر سسک سسک کے سڑ جائے، یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہوا ہے. اور اس نے جو انسان بنایا ہے اس کو یوتھ کہتے ہیں. بہت ہی بیچارے، یعنی کوئی قوت ارادی نہیں رہی. شہوت کے اسیر میں قوت، جس میں قوت ارادی نہ ہو وہ مرد نہیں ہے. ارادے کمزور، نتیجتاً قوت فیصلہ نہیں ہے. زندگی کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں. اللہ کی قسم شادی نہ کرنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ٹھوس مطالبات کو فیس کرنے سے ڈرنا. سنجیدہ ترین مطالبات ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم سیریسنس افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان پر مستقبل، ان کے کندھوں پر مستقبل کا بوجھ ہے جس پر انہوں نے اپنی میک اپ کٹ رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا، لارنس نے کہا ہے کہ 16ویں صدی کے آخر سے عورت اپنی جھلاہٹ میں قاتل بن گئی. آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن میڈیکل سائنس والے لوگ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ویسے نفسیات کو سمجھنے والے بھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، آج بھی دیہاتوں وغیرہ میں ہے، دو مظاہر عام تھے. کوئی بھی تہذیب صرف اپنی خوبیوں سے نہیں جانی جا سکتی، وہ اپنی خامیوں سے، اپنے گناہوں سے بھی اتنی ہی سمجھ میں آتی ہے جتنی وہ اپنی خوبیوں اور کمالات سے سامنے آتی ہے. تو پوری سٹڈی ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلاں لڑکی جو ہے
وہ بھاگ گئی. وجہ سے اوتھیلو میں ڈیسڈیمونا بھاگ گئی تھی, ٹھیک ہے, بھاگی. تو اس کے بعد جو ہوا وہ سارا, اس میں کمزور ترین اس مضمون کا پہلو وہ ہے جہاں پہ حسن عسکری صاحب نے اوتھیلو پہ گفتگو کی ہے. اب اگر کسی کو نہیں لگتا تو وہ پھر بات کرے گا, تو ہم پھر اس سے بات کریں گے. تو وہاں پر وجہ سے تو ایک زمانہ تھا جب ایک نوجوان لڑکی کا یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں گھر چھوڑ نہ دے کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو عورت, اب اس کو اگر غور کیا جائے ایسے کہ عورت ایک پیسو وجود ہے, حیادار ہے, اس کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ طوفانوں کے ساتھ سامنے آئے, بظاہر نہیں دیتا, ایسے ہی ہوتا, اسے سہارا چاہیے, یہ وہ لگتا ہے ایسے ہی. آپ اگر گھر چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ جانے کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو آپ لرز جائیں گے کہ انسان کا زندگی تخلیق کرنے کا مطالبہ کتنا شدید ہے اور عورت میں کتنا شدید ہے. مرد کو ایک بچہ پیدا کرنا پڑے تو مرد اولاد کبھی پیدا نہیں کرے گا, لیکن کتنی شدید تڑپ ہے عورت کے اندر زندگی کو تخلیق کرنے کی. بہت گھٹیا سطحوں پہ نہیں دیکھنا چاہیے نا, یہی بات ہے کہ وہ کیڑوں کی سطح پہ رینگ رینگ کر ہر چیز کو یہی دیکھنا کہ مطلب یہ گل سڑ جائے تاکہ اس میں میرا بھی منہ مارنے کی کوئی جگہ بنے. یہ انسانیت نہیں ہے. تو کتنی شدید ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, یعنی وہ کہا نا کہ عورت اپنی جھلاہٹ میں, یعنی جو اوپر آیا نا کہ لہذا عورت کی زندگی ادھوری رہ گئی, یہ اوپر والے جو لکھا آخری پیرا, عورت کی زندگی ادھوری رہ گئی. زندگی ادھوری رہنے کا مطلب یہاں پر جبلی تسکین کا نہ ہونا ہے. یا زندگی ادھوری رہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں ملا, اور وہ بہت بڑا کارخانے فیکٹری والا نہیں ملا, یہ نہیں مطلب. زندگی ادھوری رہ گئی, یعنی وہ ادھوری رہ گئی. مکمل کب ہوتی ہے عورت؟ جب اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے. بچہ پیدا نہ کر سکنا توہین کیوں ہے؟ کہ آپ کے اندر زندگی نہیں ہے. لیکن مشین کے آنے کے بعد زندگی سے انسانوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہی. انسانوں کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. موبائل کیا ہے؟ مشین ہے, مشین ہے. لیکن اس نے انسانوں کے اندر زندگی کی تڑپ پیدا کی, ان کو زندگی تک پہنچنے نہیں دیا. یعنی یہ سراب ہے جو پیاسے کو ریگستان میں دوڑا دوڑا کے مار دیتا ہے. یہ موبائل کی سکرین وہ سراب ہے. اب کیا کہ 16ویں صدی کے آخر سے عورت اپنی جھلا, یہ کون سا دور ہے؟ یعنی اب جیسے آپ یہ سمجھیں کہ انڈسٹری, مشین, یہ سب کچھ ایک چیزیں بننے لگی تھی, اس طرح کی ڈیولپمنٹ کہ آخر سے عورت اپنی جھلاہٹ میں قاتل بن گئی. اور یہ یاد رکھیں, جب بھی پیسو ایکٹیو ہو جائے, جس نے کسی کے مطابق بننا ہے وہ اگر مطابق بنانے لگے اپنے اسے جس کے مطابق اس نے ہونا ہے, تو سوائے تباہی, انارکی, کیوس کے کچھ نہیں ہوتا. قاتل بن گئی اور اس کی شہادت شیکسپیئر کے ہاں ملتی ہے. چنانچہ ہم شیکسپیئر کا ایک المیہ نمونے کے طور پر لے کے دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر نے عورت کی اس تبدیلی کو کس حد تک سمجھا, اور اس نے عورت کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں آج کل کی جدید ترین عورت کا عکس موجود ہے یا نہیں. یعنی اصل زوال کیا ہے؟ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ دور اندیش ہوتے ہیں, بہت دور تک نظر جاتی ہے ان کی.
ٹھیک ہے. تو قانون وغیرہ یہ موجود کو مینج کرنے کے لیے ہوتا ہے. ادب یہ ان سطحوں تک انسانی شعور کو اٹھاتا ہے جہاں وہ اب نہیں، فی الحال نہیں جا سکتا. یعنی زمان و مکان کو ٹرانسینڈ کر لینے کی صلاحیت لفظ کے غیاب میں ہے جس کو برتتا ادیب یا شاعر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا کہ لیکن اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پہلے صورتحال کیا تھی. جدید عورت کے مطالبات کی سب سے زیادہ روبدار نمائندگی ہمارے زمانے میں سیمون دو بووار نے کی ہے. یہ نام ہے اس کا، مطلب آپ یہ سمجھیں فرانسیسی جب سیمون وہ یہ یعنی جیسے آپ یہ کہیں نا کہ سارتر کی بیوی تھی ہمارے زبان میں، آپ یہ کہہ لیں. تو اس کی جو کتاب یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ فیمنزم کی بائبل ہے، دا سیکنڈ سیکس، یہ بائبل سمجھی جاتی ہے، اسی کی کتاب ہے یہ. ان کے نزدیک عورت 300 سال سے ایک مقدس جہاد میں لگی ہے. مقدس جہاد ان کے خیال میں مقدس جہاد. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ چاہتی ہے، اور یہ آپ سوچیں آج یہاں بیٹھ کر آپ جو ہیں اور ہم جو ہیں یہ ایک بازاری قسم کی نعرہ بازی فیمنزم یا عورتوں کے حقوق یا اس پہ کرتے ہیں. یعنی آپ عورتوں کے حقوق پہ کسی بھی مذہبی آدمی کا لٹریچر اٹھا کے اور گفتگو سن لیں، آپ کو شرم آئے گی کہ کخ نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ یعنی یہ اب کب کی بات ہے؟ سارتر کی ہم اثر تھی نا یعنی اس کی. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے اب 400 سال ہو گئے. 400 سال کی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی 400 سال بعد جولیا کرسٹیوا پیدا ہوئی. یہاں ان کا ایک بازاری اور مسخروں کے انداز میں مذاق اڑا کے آپ ان کو دھکیل دیں گے پیچھے. تو خطرے میں ہے. 300 سال یہ اور وہ چاہتی یہ ہے کہ مرد کی طرح اس کی بھی ایک الگ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں بولیں گے بیٹر ہاف یا زوج کا لفظ یہ نہیں پسند کریں گے. تو کیا ہے کہ الگ، انڈیپینڈنٹ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل انڈیپینڈنٹ. ہاں تو یہ الگ ہو، الگ تشخص. مرد یہ نہیں کہ مرد عورت اور عورت مرد کے حوالے سے پہچانے، یہ نہیں، الگ. اس کے لیے ان کے یہاں کئی اصطلاحات ہیں. ہاں اور وہ کہتے ہیں کہ زینوں کی ٹکر کے لوگ انہوں نے پیدا کیے ہیں. وہ اپنے خلاف بولنے والے کو یعنی مسخرہ بنا دیتے ہیں، اس کی طرف ہنس کے دیکھ کر. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو آپ کے سب سے بڑے ہیرو تھے ان کو وہ تاریخ کے سب سے بڑے مسخرے بنانے جا رہا ہے. دیکھ لیجئے یہ بات، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. کیسے؟ یعنی امریکہ کو جس نے بھی آنکھیں دکھائیں اس نے اس کی آنکھیں جھکا دی نا کہ نہیں. کون ہی کار مرے؟ یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو للکار کیوں رہے ہیں؟ آپ خود کو بھی نہیں جانتے،
دوسرے کو جاننا تو دور کی بات ہے، تو جو خود کو بھی نہ جانتا ہو اور دوسرے کو جاننے کا دعویٰ کرے، اس بہروپیے کو مسخرہ کہتے ہیں. اور مسلمان خدا کے ساتھ مذاق کر کے اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو میں آپ سے عرض یہ کرنے والا ہوں کہ استاد یہ کہتے ہیں کہ ڈی ہیومنائزیشن کی سب سے بڑی اونچی لہر فیمنزم ہے. کہ عورتوں کے حقوق کی تحریک یہ انسان کو برباد کرنے والی یا اس کے تمام نظام کو تہوبالا کر دینے والی، یہ یعنی آپ یہ سمجھیں یوں سمجھیے کہ یہ لہر جو ہے نا، یہ کشتی نوح کو جودی پہاڑ پر الٹ کر رکھے گی. اور اب یہ ہر نوح کو للکار رہی ہے کہ کتنی طویل محنت کر سکتے ہو. وہ 400-450 سال سے محنت کرتے آ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ آدمی پیدا کر کے آپ اس کے ذمہ ایک آدھ ملک میں پٹاخے شٹاخے مار کے سب کچھ ان کے حوالے کر کے اور پھر فاتحین والے مزے دنیا میں کریں. اور وہ چاہتی ہے کہ مرد کی طرح اس کی بھی ایک الگ مستقل اور آزاد شخصیت ہو، الگ ہو، مستقل ہو، اضافی نہ ہو کہ مرد کی نسبتوں سے یا اس کی نسبت سے وہ نہیں، الگ وجود ایک اس کا ہونا چاہیے. عورت اور مرد، عورت الگ تشخص اپنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاب کرے، معاشی طور پہ آزاد ہو، ورنہ مرد اس کو اپنا، تو اگر یہ وہ چاہتی ہے مقدس جہاد مقدس ہے، الگ مستقل اور آزاد، تو آپ کو شاید کو کہاں لے کے جائیں گے؟ الرجال قوامون علی النساء کیسے کریں گے اس کو؟ کیا ہے مقدس جہاد میں لگی ہے؟ یہ جہاد بعض اوقات المناک بھی بن جاتا ہے اور مضحکہ خیز بھی، لیکن ہے مقدس جہاد، یعنی یہ تنزیہ جملہ ہے ان کا. المناک ظاہر ہے کہ بن جاتا ہے کہ عورت جب اس کی کوشش کرے گی تو جو عورت کے ساتھ ہوا ہے
اس کی پوری تاریخ ہے ابھی تک. یہ ظاہر ہے کہ یہ کوشش تھی اور اس میں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مستقل ترقی کی ہے اور ہم آگے بڑھے ہیں. ٹھیک ہے, فیمنزم نے بہت سٹیپس آگے لیے, اپنی بہت سی غلطیوں کو ٹھیک کیا, اپنے بہت سے موقف بدلے صاحب, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک مکمل انسان کی آزادی کی, یعنی عورت کی آزادی کی تحریک ہے. ٹھیک ہے, جیسے غلامی سے آزادی کی, ٹھیک ہے, تو عورت کی آزادی کی تحریک ایسی ہی مقدس تحریک ہے. تو اب یہ المناک بن جاتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ جب کریں گے, مرد عورت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, عورت مرد کی ضرورت ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تو زندگی آگے ایک قدم نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, تو زندگی تو آگے قدم ایک نہیں چلے گی, لیکن جہاں زندگیوں نے ڈیولپ ہونا ہے, زندگی وہاں روک دی جائے تو کتنا الم پیدا ہوتا ہے. زندگی آگے تو نہیں چلے گی, لیکن زندگی تھم جائے, ٹھہر جائے, وہاں جو عذاب ہوگا, جو اذیت ہوگی, جو تکلیف ہوگی, اس کا تصور آج لوگ کر سکتے ہیں اگر یہ جان بوجھ کے ریت میں اپنا سر نہ دیے ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک کہاوت ہے نا کہ سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے, لیکن جاگتے ہوئے کو کون جگائے. یعنی جو سو رہا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو نہیں جگا سکتے. ٹھیک ہے جی, اور مذکا خیز کیوں, لیکن مقدس یار اس جہاز کی تازہ ترین علمبردار ہے بریات باروت. اس کا نام وہ دوسری زبان میں بھی ہے, لیکن وہ مشکل تھا, مجھ سے نہیں لیا جاتا, تو میں نے نکالا تو تھا بڑی محنت کر کے. کیا ہے, برگتے باردوت. لیکن یہ کیا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اس مقدس جہاد کی نمائندہ طوائف اپنے زمانے کی, انہیں آزاد کی. آج تو یہ ایلیٹ بن چکی ہیں. آج پوری فیشن انڈسٹری, آپ غیرت اور حیا کہاں سے لائیں گے؟ اس پوری فلم انڈسٹری کے, اس پوری جدید فیشن کو لیڈ کر رہی ہیں جو عورتیں, وہ اپنے زمانے کی بد کردار عورتیں, بد کردار ترین فاحشائیں ہیں. اور آپ کی بیٹیوں کی فیشن میں آئیڈیل ہیں. ڈگریاں بیچ رہی ہیں, ہاں, ڈگریاں بیچ رہی ہیں یونیورسٹیوں میں. ہاں, یونیورسٹیوں میں بھی, بالکل. ٹھیک ہے جی, اب اس کے بعد آگے پھر بعد میں چلیں گے.